बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। अफ़गानिस्तान के अंदर अंदरूनी तौर पर तालिबान को एक ऐसी कशमकश का सामना है कि जिसकी वजह से हमें एक अजीब व गरीब किस्म की हलचल नज़र आती है। ये हलचल क्या है और अफ़गान तालिबान आजकल किस कोशिश में हैं, आज की वीडियो में इस पर तफसीली बात करनी है। एक तो पुलिस का नया कानून बताया गया है कि सामने लाया गया है और इस कानून में क्या है, क्या नई पाबंदियाँ आयद की गई हैं अफ़गान तालिबान की तरफ से, और फिर अफ़गान इंटेलिजेंस जो बड़ा इनका GTI इदारा है, इन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ तबक़ात फ़िक्र के लोगों से मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर रखा है। इन मुलाकातों का मकसद भी यही है कि अवामी नब्ज़ का पता लगाया जाए कि अवाम का नब्ज़ जो है 5 साल का इनका दौर इक़्तिदार गुज़रने के बाद अवाम क्या चाहते हैं, क्या उनकी राय है अफ़गान तालिबान के हवाले से, उनके क़वानीन के हवाले से, उन पाबंदियों के हवाले से कि जिन पाबंदियों के हवाले से बहुत ज़्यादा बात होती है इंटरनेशनल मीडिया में, मुख्तलिफ़ आलमी फ़ोरम्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होती है। तो ये जो अंदरूनी हमें हलचल नज़र आती है, इसका एक तो बुनियादी वजह आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ़ मुज़ाहमती ग्रुप्स जो हैं उनकी सरगर्मियों में इजाफ़ा हुआ है। बदख्शां ख़बरों में है और बावजूद इसके कि जो जुम्मा खान फ़ाते हैं वो सरेंडर कर चुके हैं, उनको गिरफ़्तार किया जा चुका है, और इसके बावजूद वहाँ से ऐसी ख़बरें आ रही हैं कि जो अफ़गान तालिबान के लिए कोई अच्छी ख़बरें नहीं हैं। मैंने गुज़श्ता वीडियो में गलती से ये कह दिया था कि हसीब पंशीरी से पहले जुम्मा खान फ़ाते को मारा गया था, हालांकि वो मारा नहीं गया, वो ज़िंदा है। सरेंडर उन्होंने किया था और वो गिरफ़्तार हैं, अफ़गान तालिबान की तहवील में हैं, और अफ़गान तालिबान ने ये ऐलान भी कर रखा है कि जुम्मा खान फ़ाते के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाया जाएगा। अब उनके जो साथी हैं वो इस इंतज़ार में हैं कि जुम्मा खान फ़ाते किस किस्म की सज़ा पाते हैं, या फिर वो खामोशी से एक जगह पर रहकर बदख्शां से बाहर बोलेंगे नहीं, लब कुशाई नहीं करेंगे, किसी किस्म का बयान नहीं देंगे। ये भी एक ऑप्शन जो है ये मौजूद है कि उनको इस तरीके से फिर खामोश कर दिया जाए। बहुत सारे लोग हैं जो पहले अफ़गान जो तालिबान का दौर था मुल्ला उमर के ज़माने में, उस ज़माने में ये काबीना का हिस्सा थे। आज अगर वो काबीना का हिस्सा नहीं है लेकिन अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और ख़ामोशी से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जो नया कानून है इस हवाले से बात करेंगे। ये तालिबान की ये जो पुलिस है इसके लिए एक नया कानून जारी किया गया है, जिसके हवाले से ये बताया गया है कि इनके सुप्रीम लीडर शेख हिबतुल्लाह अख़ुंज़ादा ने बाकायदा इस कानून की तौसीक़ की है, और जिसकी 50वीं शिक जो है ये मना करती है, यानी इसमें पाबंदी लगाई गई है कि अफ़गानिस्तान के किसी भी इलाके में आप मुज़ाहरा नहीं कर सकते, आप जमा नहीं हो सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। और इसमें ये भी बताया गया है, जिसको इस कानून की जो 33वीं शिक है इसके बारे में बताया गया है कि ये लोगों को ये वाला कानून या ये वाली शिक जो है ये तस्वीर लेने से रोकती है, और अमर बिल मारूफ़ का इनका जो महकमा है ये इसको ज़िम्मेदार करार दिया गया है कि जनाब आपने इस कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। और ये पुलिस के लिए जो नया कानून है ये ज़ाहिर है कि इसमें जो सारी तफसीलात हैं बाकायदा इन्होंने जारी की हुई हैं एक सरकारी जरीदे के ज़रिए, और इसको अफ़गान जो मीडिया आउटलेट्स हैं ये रिपोर्ट कर रहे हैं, अफ़गान सहाफ़ी ने इसको रिपोर्ट किया है। और इसमें बताया गया है कि ये जो इसका जो मुसव्वदा है इस कानून का, इसमें तमहीद है, 2 चैप्टर्स हैं, 53 शिकें इस नए कानून में शामिल हैं, और वज़ारत दाखिला अब असल में इसका असल ज़िम्मेदार वज़ारत दाखिला है कि उसने इस कानून पर अमल दरामद करना है। अब इस कानून में सिक्योरिटी का क़याम, सरहदों की हिफाजत, सड़कों पर गाड़ियों की आमद रफ्त, कैदियों, नवादरात और जंगलात का तहफ़्फ़ुज़, बच्चों की तरबियत, आग लगने की रोकथाम, मनशियात, अग़वा, इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के शोबों में पुलिस के फ़राइज़ और जो उनकी पुलिस की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं उनका तयन किया गया है। इस कानून के तहत अफराद की शनाख्त का तयन, तलब और एहज़ार, मुजरम की गिरफ़्तारी, मुश्तबह शख्स की निगरानी, तलाशी और पुलिस के कुछ दीगर इक़दामात को भी जो है ये स्ट्रीम लाइन किया गया है, मुनज़्ज़म किया गया है। इसी तरह आलात के इस्तेमाल के हवाले से पुलिस के इख्तियारात भी वाज़े किए गए हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि ये जो भर्ती का अमल है ये तालिबान की इमारत के मकाम से मशरूत किया गया है।
یعنی جہاں پہ طالبان کی عمارت موجود ہے وہاں سے اگر منظوری ہوگی تو پھر پولیس کے اندر بھرتی ہوگی. اسی طرح کوئی مقامی طور پر پولیس کی بھرتیاں نہیں ہو سکیں گی. یعنی جس طرح پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں مقامی سطح پر پولیس کی بھرتیاں ہوتی ہیں یا فورسز کی بھرتیاں ہوتی ہیں، لیکن جب تک یہ بتایا گیا ہے کہ اعلیٰ قیادت منظوری نہ دے کسی بھی قسم کی بھرتی نہیں کی جائے گی اور پوری چھان بین کی جائے گی، پورا بیک گراؤنڈ دیکھا جائے گا، اور جس طریقے سے ہوتا ہے فورسز میں بھرتی کے موقع کے اوپر. اچھا، یہ بھی جو ہے ظاہر ہے کہ ایک نئی پابندی. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ مختلف قسم کی پابندیاں لگائی گئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہے اس قانون کا کہ جس طریقے سے مظاہرے ہوتے رہے ہیں، جس طریقے سے مزاحمت ہوتی رہی ہے، تو اس کی روک تھام کے لیے ایک تعین کیا جائے کہ اس کی روک تھام کی ذمہ داری کس کے اوپر ہوگی. جرائم کے سدباب کے لیے ظاہر ہے کہ پولیس ہوتی ہے، اور پھر سرحدوں کی حفاظت کے لیے فوج ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ یہ جو قانون ہے یہ صرف اور صرف پولیس کے لیے یہ جو ہے یہ بنایا گیا ہے. اس قانون کی جو 37 وشک ہے، پولیس کو کچھ مخصوص آلات استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے، جن میں پانی اور رنگ کے چھڑکاؤ کے آلات، بجلی اور ربڑ کے ڈنڈے، ڈھالیں اور اسلحہ شامل. یعنی مظاہرین کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے، ان پہ کس طرح کا جو ہے کارروائی کرنی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کا تعین کیا گیا ہے. اور یہ جو صورتحال ظاہر ہے کہ عوامی اجتماعات کے انتظام میں طاقت کے استعمال کے حوالے سے ہے. یعنی جہاں پہ یہ لوگ کنٹرول نہ ہو رہے ہوں، بہت زیادہ مظاہرہ ہو رہا ہو، تو پھر یہ قانونی طور پر پولیس کے پاس یہ اختیارات اس قانون کے تحت دیے گئے ہیں. اور یہ جو پابندی ہے تصویر والی، یہ ظاہر ہے کہ افغان طالبان کی جو ایک پالیسی ہے، شروع دن سے جو پالیسی ہے، ملا عمر کے زمانے سے، یا اب جب تک یہ برسر اقتدار نہیں آئے تھے تب تک جو ان کی تصویر یا ویڈیو کے حوالے سے پالیسی ہے وہ بھی اس میں شامل کی گئی ہے. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ان کے وزراء ہیں یہ میڈیا پہ بھی آتے ہیں، ان کی تصویریں بھی آتی ہیں. اگر کچھ صوبوں میں، کچھ اضلاع میں اس طرح کی پابندی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک تضاد پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ منسٹرز کی تو تصویریں اور ویڈیوز سامنے آئیں اور پھر بہت سارے حوالوں سے یہ چیزیں جو ہیں تصویریں سامنے نہ آئیں. اور اس میں اگر یہ دیکھا جائے تو پھر جو اندرونی کشمکش کے حوالے سے میں نے بات کی ہے، یہ تو میں نے پولیس قانون کے حوالے سے بات کی، اس پہ بھی تھوڑا سا مختصراً بات کر لیتے ہیں. یہ بتایا جاتا ہے کنڑ کے حوالے سے جو ہے یہ صوبہ ہے، مشرقی صوبہ ہے، یہاں سے یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ جو ممکنہ خطرات ہیں طالبان کے لیے، ان کو روکنے کے لیے سابق ضلعی گورنر، سیکیورٹی کمانڈرز، مذہبی علماء اور قبائلی مشران کے ساتھ انٹیلیجنس ڈائریکٹریٹ میں ملاقاتیں کی گئی ہیں. ان ملاقاتوں میں طالبان کے جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس کے عہدیدار بھی شریک تھے. ان ملاقاتوں میں شریک جو کئی سابق عہدیدار ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس میں طالبان کے جو سپریم لیڈر ہیں شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ کے خاص نمائندے بھی ان ملاقاتوں میں موجود تھے. ان سابقہ جو عہدیدار ہیں ان سے تقریباً ہفتہ 10 دن پہلے بھی الگ الگ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد پھر صوبائی ہیڈ کوارٹر میں بتایا گیا ہے کہ ایک عام بڑا اجلاس جو ہے یہ منعقد کیا گیا. اور اس میں یہ بتایا گیا شرکاء کو کہ کنڑ کے رہائشیوں کو یہ بتایا گیا کہ نظام کے خلاف بغاوت کی کوئی مذہبی اس کا کوئی جواز نہیں ہے. جو بھی نظام کے خلاف بغاوت کرے گا، یعنی طالبان کا جو اس وقت طرز حکومت ہے اس کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھائے گا تو اس کا کوئی مذہبی جواز نہیں ہے، اور کوئی بھی طالبان کے خلاف کھڑا ہوگا تو اس کے ساتھ سخت سلوک کیا جائے گا، یہ بتایا گیا ہے. اور اس میں تجاویز لی گئیں، عام لوگوں سے پوچھا گیا کہ جناب آپ کا اس نظام کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے، تاکہ ہم یہ تجاویز اپنی قیادت تک پہنچا سکیں، قندھار تک پہنچا سکیں. تو جو کچھ قبائلی مشران اور سابق جو سرکاری عہدیدار تھے انہوں نے یہ تجویز دی کہ لڑکیوں کے اسکول دوبارہ کھولے جائیں، یونیورسٹی اعلیٰ تعلیم کے جو ان پہ بند دروازے ہیں یہ کھولے جائیں، تاکہ ان کی بیٹیاں، افغانستان کی لڑکیاں جدید تعلیم سے محروم نہ رہیں. اچھا، ملاقات میں یہ ایک دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں اور جس طریقے سے سابقہ عہدیداروں کو یا فوجی اہلکاروں کو فارغ کیا گیا تھا جب آئے،
ان میں سے بہت بڑی تعداد گھر پر موجود ہے، بے روزگار ہے اور شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے۔ اس کے لیے کوئی حکومتی ڈھانچے میں شمولیت کا کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے تاکہ یہ سابقہ عہدیدار جو ہیں، فوجی اہلکار، یہ دوبارہ اس سیٹ اپ کا حصہ بن سکیں اور ان کا گھر کا چولہا جو ہے یہ چلنا شروع ہو جائے۔ اب ظاہر ہے کہ ان پر پابندیاں بھی ہیں، ان کے سفر پہ بھی پابندیاں ہیں، یعنی سابقہ خصوصاً فوجی اہلکاروں کے اوپر یہ پابندیاں جو ہیں اس پہ نظر ثانی کی جائے اور ایسا نہ ہو کہ یہ بڑی تعداد جو ہے دشمن کی صفوں میں یہ شامل ہو جائیں، یعنی طالبان کے جو مخالفین ہیں ان کی صفوں میں یہ لوگ شامل نہ ہو جائیں۔ اور اسی طرح جو کچھ بتایا گیا ہے کہ مسلکی بنیادوں پہ جو پابندیاں ہیں وہ بھی ہٹانے کا مطالبہ افغان طالبان سے کیا گیا۔ 15 دن کی ایک ڈیڈ لائن دی تھی جس میں نے تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے رکھی تھی جنرل سمیع سادات کی طرف سے کہ جو سابقہ اہلکار ہیں، جو پائلٹس ہیں، انجینئرز ہیں، تکنیکی ماہرین ہیں، وہ جابز چھوڑ دیں، طالبان کے ساتھ کام چھوڑ دیں، جنہوں نے امریکہ کے ساتھ کام کیا تھا، جنہوں نے حامد کرزئی، اشرف غنی کے دور میں کام کیا تھا۔ تو اگر یہ 15 دن کی ڈیڈ لائن گزرتی ہے تو جنرل سمیع سادات اور ان کی تنظیم نے یہ دھمکی لگائی تھی کہ ان لوگوں کے خلاف پھر کارروائی کی جائے گی۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، طالبان کس قسم کی صف بندی کرتے ہیں، کس قسم کی پیش بندی کرتے ہیں۔ بہت سارے معاملات جو ہیں اس مزاحمت سے اور ان خبروں کے ساتھ یہ اقدامات یا یہ سرگرمیاں جڑی ہوئی ہیں جو جس کو پھر عام میڈیا میں مزاحمت کہتے ہیں یا بغاوت کہتے ہیں۔ اسی طرح کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیے۔ میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو۔ مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔